ایک بار کی بات ہے کہ ایک بحری جہاز سمندر کے طوفانوں میں پھنس گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز سمندری طوفان سے نکل ہی نہ پایا۔ جہاز کے سبھی مسافر ڈوب گئے سوائے ایک مسافر کے۔ معجزاتی طور پر وہ مسافر بچ گیا اور اللہ کی مدد سے پانی کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ایک چھوٹے سے ٹاپو پر پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا جس پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ وہاں وہ آدمی اللہ سے مدد مانگنے لگا، اے خدا تو کسی کو یہاں مجھے بچانے کے لیے بھیج دے۔ اے خدا کوئی جہاز اس طرف بھیج دے جو یہاں سے گزرے اور میری مدد کرے۔ اس نے رو رو کر بڑی دعائیں مانگی۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا۔ رات کو وہ تھک ہار کر روتے روتے وہی ریت پر سو گیا۔ دوسرا دن پھر اس نے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے گزار دیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ شاید خدا اس کی بات کو سن نہیں رہا تھا۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ وہ روز دعائیں مانگتا، اللہ سے مدد کی بھیک مانگتا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ ہار مان چکا تھا۔ اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب کوئی اس کی مدد کو آنے والا نہیں۔ اس نے ٹاپو پر لکڑی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی اور وہاں رہنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب اس نے باقی کی زندگی اس ٹاپو پر ہی گزارنی ہے اور خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہ وہاں ناریل کا پانی پیتا، جنگل کا پھل کھاتا اور مچھلیوں کا شکار کرتا۔ ایک دن اس نے مچھلی پکانے کے لیے آگ جلائی تو اس کی لکڑیاں ختم ہو گئی۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے درختوں کی طرف گیا لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کی جھونپڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کی جلائی ہوئی آگ میں سے کچھ چنگاریاں اس کی جھونپڑی پر گر گئی اور لکڑی کی جھونپڑی نے آگ پکڑ لی۔ اس کے آتے آتے پوری جھونپڑی جل چکی تھی۔ وہ دیکھ کر بہت اداس ہوا اور خدا کو کوسنے لگا۔ اس نے کہا، اے خدا تو بہت برا ہے۔ میں نے مدد مانگی لیکن تو نے میری بات نہ سنی۔ کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ میں نے رہنے کے لیے بڑی مشکل سے ایک جھونپڑی بنائی تھی اور تم نے اسے بھی جلا دیا۔ اے اوپر والے تو بہت ظالم ہے۔ وہ پورا دن روتا رہا اور اوپر والے کو کوستا رہا۔ رات ہوئی تو وہ روتے روتے ریت پر ہی سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بحری جہاز ساحل پر کھڑا ہوا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اسے بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ بحری جہاز پر سوار ہوا اور جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے بڑے تجسس سے جہاز کے کپتان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ٹاپو پر پھنسا ہوا ہوں اور آپ میری مدد کو آ گئے ہیں؟ کپتان نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے کہ کل آپ نے ہی تو فائر سگنل بھیجا تھا۔ وہ آدمی بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا۔ یہ کپتان کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن پھر اسے اپنی جلتی ہوئی جھونپڑی کی یاد آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کیپٹن اس کی جلتی ہوئی جھونپڑی کو فائر سگنل سمجھا ہوگا۔ اسے احساس ہوا کہ جھونپڑی میں آگ لگنا دراصل اللہ ہی کا پلان تھا میری مدد کے لیے تاکہ میں اس ٹاپو سے نکل سکوں۔ اب اسے خود پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ وہ اوپر والے کے بارے میں کیا کیا بولتا رہا۔ اب وہ اپنے خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ خدا نے اس کی دعائیں قبول کی اور اسے اس ٹاپو سے نکلنے میں مدد کی۔ دوستو، ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے منصوبوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ جب بھی ہم پر برا وقت آتا ہے تو ہم اللہ کو کوسنے لگتے ہیں، گلے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی زندگی میں برا وقت آئے تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس میں بھی اوپر والے نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہے جو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جو صحیح وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہیے، ہار مت مانیں اور اچھے اعمال کرتے رہیے اور اس بات پر یقین رکھیں
کہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ کے اس برے وقت کو جلد ہی ٹال دے گا۔